لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جناب مظہر نواز صاحب مرحوم کی دختر لخت جگر اور صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر جمع ہیں۔ ہمارے بھائی سہیل صاحب نے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اس نکاح کی تقریب کو گویا کہ ایک دینی تقریب بنا دیا، جس میں واعظ و نصیحت اور خطبہ نکاح اور نکاح کے جو ارکان ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کے موقع پر صرف خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ واعظ و نصیحت کا عنصر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ رسمی طور پر مولوی صاحب کو بلا کر خطبہ کی جو مخصوص آیات ہیں وہ آیات تلاوت کرا کے ایجاب قبول کر کے دعا کر کے نکاح کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور افسوسناک پہلو اس پر یہ ہے کہ نکاح سے پہلے اور عین نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد ایسی خرافات، ایسے رسم و رواج اور ایسے بے حیائی اور فحاشی کے امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو نکاح کے سنت ہونے کے پہلو کو اور نکاح کے عبادت ہونے کے پہلو کو اس قدر مدھم کر دیتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایک بے حیائی اور فحاشی کا پروگرام ہو، جس میں گانا بجانا، جس میں بے پردگی، جس میں رسم و رواج، یہود و ہنود کے طریقے اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ دیکھنے والا محسوس نہیں کر سکتا کہ اس تقریب میں ایک سنت عمل کا احیاء ہو رہا ہے اور ایک فرض کی تکمیل ہو رہی ہے اور ایک عبادت کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ تصور دور دور تک ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے اور انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ چنانچہ ان حالات میں جب نکاح ہوتا ہے
تو اس نکاح سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس نکاح میں برکت نہ ہو وہ نکاح خیر کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ وہ نکاح نباہ کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ وہ نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان محبت و الفت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ وہ نکاح جس کی بنیادوں میں بے حیائی اور فحاشی کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا، وہ نکاح ایمان کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ عفت و عصمت اور پاک دامنی کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ نظروں کی حفاظت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ جس نکاح کی بنیاد میں بد نظری، بے حیائی اور فحاشی، ناچ گانا، ان چیزوں کو جب نکاح کی بنیاد میں ڈال دیا گیا تو اس سے ابھرنے والے جذبات اور اس سے پیش آمدہ حالات اور واقعات جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہر گھر کی آپ بیتی ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائی سہیل صاحب کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس نکاح کی تقریب کو انتہائی سادہ رکھا، پروقار بنایا اور اس میں واعظ و نصیحت کرنے اور سننے کے لیے ہم سب کو دعوت دی، اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج اس نکاح کے عمل کو اور اس نکاح کی تقریب کو اور اس نکاح کو گویا کہ ہم سر انجام دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت بنائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بڑا بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ ہو، سادہ ہو، اور وہ مسجد میں ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح کی تقریب مسجد میں رکھا کرو۔ کچھ عرصہ پہلے نکاح کی تقریب مسجد میں ہوا کرتی تھی اور نماز جمعہ کے بعد، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو دینی پروگرام ہوتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی تھیں، ختم بخاری شریف کی تقریب انتہائی بابرکت تقریب ہوتی ہے، اس میں لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو، ہماری بچیوں کا نکاح ہو، ہمارے بیٹوں کا نکاح ہو۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے رائمنڈ میں 3 دن اجتماع ہوتا ہے، اس میں ایک دن بعد نماز عصر ملک بھر سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں کے نکاح کا عمل ہوتا ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ نکاح بابرکت جگہ پر ہو جائے اور یہ نکاح کا مبارک عمل سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ یہ بننے والا نیا جوڑا، یہ شوہر اور بیوی، ان کا آپس میں نباہ ہو جائے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے۔ بہرحال نکاح ہمارا معاشرتی عمل ہے۔ عیسائیت کا ذہن یہ تھا کہ تجرد میں روحانی ترقی ہے، عورت یہ روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ازدواجی زندگی انسان کو اللہ تعالی سے نہیں ملا سکتی۔ اگر انسان نے اپنے پروردگار کو پانا اور حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ نکاح نہ کرے۔ اور بھی کئی مذاہب یہی سوچ اور یہی نظریہ رکھتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر یکسر اس نظریہ کی نفی کر دی، فرمایا کہ یہ سوچ اور یہ نظریہ بنیادی طور پر غلط ہے اور یہ نظریہ قابل عمل نہیں، بلکہ روحانی ترقی کا مدار ازدواجی زندگی اور نکاح میں رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے
خود نکاح کر کے ایک نمونہ پیش کر دیا، نکاح بھی کیا، بیویوں کے حقوق بھی ادا فرمائے اور خالق کائنات کے بھی حقوق ادا فرمائے۔ اور پھر ایک انسان شوہر نہ ہو، ایک عورت بیوی نہ ہو، کوئی باپ نہ بنے، کوئی عورت ماں نہ بنے، کسی کا کوئی بھائی نہ ہو، کسی کا چچا نہ ہو، کسی کا ماموں نہ ہو، اگر یہ رشتے ختم کر دیے جائیں تو بے شمار فرائض، واجبات اور سنن اور مستحبات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے فرائض ایسے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہیں، کتنے واجبات، سنن اور مستحبات ایسے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور ہر چیز کی پاکیزگی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، غسل کی حاجت ہے تو غسل کریں، تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا ایک عمل ہے، روزہ تب آپ کا مکمل ہوگا جب آپ کھانے پینے سے رکے رہیں گے، سارا دن اپنی شہوات پر، خواہشات پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اپنی بیوی سے دور رکھیں گے، آپ کا روزہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پاک صاف ہو کر کے ملوں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح میری ملاقات ہو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں اور میں پروردگار عالم کو دیکھ کر نونہال اور خوش ہو جاؤں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف ہو کر ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نکاح کر کے اللہ کے پاس جاؤ۔ نکاح کے بغیر فرمایا ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس قدر اہمیت اور حکم دیا گیا۔ نکاح کی اہمیت اس قدر کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عکاف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کہ عکاف تم نے شادی کر لی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تمہیں استطاعت اور صلاحیت ہے شادی کرنے کی؟ وہ خاموش ہوئے۔ فرمایا کہ جب تمہارے اندر صلاحیت بھی ہے، تم شادی کر بھی سکتے ہو، پھر تم نے شادی نہیں کی۔ آپ کا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرمایا کہ انما انت اخوان الشیاطین، تو شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے۔ جو شخص شادی کی صلاحیت رکھتا ہے، شادی کر سکتا ہے، شادی کی صلاحیت کیا ہے؟ حق مہر ادا کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کا نان نفقہ دے سکتا ہے، اس کو شادی کی صلاحیت اور استطاعت ہے اور اس پر لازم ہے وہ شادی کرے۔ فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور حکم دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو جو بے نکاح ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے اندر جو غلام اور باندیاں رہتی ہیں، غلام اور باندیوں کا آج کل تصور نہیں ہے، لیکن وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ یہ تو موجود ہے۔ فرمایا ان کا فوراً نکاح کرو، اللہ کا حکم ہے سورہ نور میں۔ فرمایا ان کا فوراً نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو، ضرورت مند ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا نکاح کرو، نکاح کی برکت سے يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں مالدار کر دیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن سے ہم نے واسطہ نہیں رکھا،
قرآن تو یہ کہتا ہے نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار بنائیں گے، لیکن ہم نے ترکیب یہ بنائی کہ پہلے مالداری پھر نکاح، پہلے ملازمت پہلے تجارت پھر نکاح۔ ایک صحابی آئے، فقر و فاقہ کی شکایت کی، فرمایا جاؤ نکاح کر لو۔ دل میں سوچا پہلے میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، ایک دوسری بھی آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ خیر نکاح کر لیا، حکم تھا۔ نکاح کرنے کے بعد 2-4 دن گزرے تو پھر آ گیا، یا رسول اللہ میں تو زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ دوسرا نکاح کر لو۔ پھر حیران، پہلے ایک تھا پریشان تھا، پھر دوسری آ گئی اس کے ساتھ پریشان، اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جاؤ دوسری شادی کر لو، پھر کیا بنے گا؟ لیکن حکم تھا، جا کر کے نکاح کر لیا۔ پھر پریشان، کچھ عرصہ گزرا پھر آ گئے، یا رسول اللہ پہلے اکیلا تھا، ایک بیوی آئی پریشانی، دوسری آئی پھر پریشانی، میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ تیسری شادی کر لو۔ اس نے جا کر تیسری کر لی، لیکن پھر بھی پریشان۔ پھر آیا، آپ نے فرمایا جاؤ چوتھی کر لو۔ اب دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مجھے عطا فرمائیں گے۔ پہلے یقین نہیں آ رہا تھا نا، اس کے جملے اچھے نہیں تھے، اب چوتھا نکاح کیا یقین کے ساتھ کیا۔ فرمایا نکاح کرتے ہی اللہ نے اتنا مالدار کر دیا، اتنا مالدار کر دیا کہ لوگ اس کے گھر سے سیراب ہوتے تھے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، اگر تم تنگ دست ہو، فقیر اور غریب ہو، نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے گھر میں جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں، کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو یہ کمزور عورت جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے نکاح نہیں کرتا، فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، اگر وہ مر گیا تو میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا جب بچی 12 سال کی ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ فرمایا اگر کسی نے 12 سال کی بچی کا نکاح نہ کیا، تورات کا حکم ہے، اور وہ بچی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، فرمایا اس کے باپ کا گریبان پکڑا جائے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے اس کے نکاح میں تاخیر مت کرو، جب جنازہ آ جائے جنازہ پڑھنے میں تاخیر مت کرو، جب نماز کا وقت آ جائے نماز کو ادا کرنے میں تاخیر مت کرو۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے ہمیشہ، جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے گھر کا کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا، جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے گھر کا کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا، اور جس گھر میں بچی جوان ہو کر بیٹھی ہے اس گھر کا پانی پینے کے لیے کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور آج بچی بالغ ہو گئی، اس کے بعد دوسری وہ بالغ ہو گئی، تیسری بات ابھی پہلی بیٹھی ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ آ جائے، فرمایا پھر بھی اگر تم اس کا نکاح نہیں کرو گے تو پھر انتظار کرو روئے زمین پر فساد اور اللہ کے عذاب کا۔
آج جتنے فسادات اور جتنے نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ آج ہم نے وقت پر رشتہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور پھر نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا پیچیدہ بنا دیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حالانکہ نکاح تو ایک آسان ترین عمل ہے، آسان ترین عمل، اور یاد رکھیں جس طرح کھانا پینا انسانی فطرت اور انسانی ضرورت ہے، پیشاب اور پاخانہ انسانی فطرت اور انسانی تقاضا ہے، نکاح بھی انسانی فطرت اور انسانی تقاضا ہے۔ گھر میں کھانا بنا، کھانے کے لیے سب کو بلاتے اور کہتے پھرتے ہیں؟ نہیں، موقع پر اعلان کر دو، نکاح کر دو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، وہ صحابہ جو صرف اپنی جان نہیں، اپنے ماں باپ، اپنی اولادیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نکاح اتنا معمولی سمجھا جاتا تھا کہ نکاح کیا لیکن اللہ کے محبوب کو اطلاع تک نہیں کی۔ ہمارے ہاں فلانا نہیں آئے گا، فلاں کو خبر نہیں ہوگی، تو نکاح کیسے ہوگا؟ برادری ناراض، فلاں ناراض، نہیں۔ نکاح کو جتنا آسان کریں گے زنا اتنا کم ہوگا، ختم ہوگا۔ فرمایا تنکح المرأۃ، عورت سے نکاح کرو، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، چار چیزیں دیکھو۔ سب سے پہلے اس کا مال دیکھو، پیشہ دیکھو برابر ہے، پھر اس کا حسن و جمال دیکھو، پھر اس کا نسب دیکھو، پھر اس کا دین دیکھو۔ فرمایا دین ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے دین کی بنیاد پر رشتہ کر لیا، باقی تین چیزوں میں کمی بھی تھی، فرمایا کہ نقصان نہیں ہوگا، یہ رشتہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر تم نے دین کو نہیں دیکھا، باقی تینوں چیزوں کو دیکھا، یہ رشتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر جب نکاح ہو جائے تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد دیں، اس اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے ایک گہری محبت، ہمدردی، اور اس بچے کی نشو و نما، اور اس بچے کے لیے بڑی عجیب قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی اور محبت، اگر یہ محبت ہوگی تو آگے اولاد ترقی کرے گی، صحیح تربیت ہوگی اس کی۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت نہیں تو یہ سلسلہ جو آگے بچوں کا ہے وہ بھی متاثر ہوگا اور تباہ ہو جائے گا۔ کیسی محبت ہو، ذرا توجہ چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زوجہ محترمہ کا نام لے کر نہیں پکارا، یا عائشہ نہیں کہا، اور ازواج مطہرات نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا۔ یہ بڑی احترام اور محبت کا، رفاقت کا، دوستی کا رشتہ ہے۔ حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ تمہاری کنیت کیا رکھیں؟ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری اولاد تو ہے نہیں، اچھا وہ تمہارے بہن کا جو بچہ ہے یا بھائی کا بچہ، اس کے نام پر تمہاری کنیت رکھ لیتے ہیں، ام عبداللہ۔ اس میں بھی مزہ نہیں آیا، پھر آپ نے محبت سے کہا حمیرہ یا حمیرہ۔ اب یہ محبت کا لفظ ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، ان ایام میں جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی خواتین نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے لفظ ہیں، بڑی محبت سے آگے بڑھ کر فرمایا تمہارا لعاب لگ گیا نا، اس کو چھین لیا، منہ سے نکال کے منہ میں ڈال لیا۔ یہ ہے محبت۔ ایسی محبت چاہیے، احترام چاہیے ایک دوسرے کا۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک دفعہ اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا انجشہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہ جو شیشوں کے کانچ ہیں ان کو توڑ کر، کون سی جوان مردی ہے یہ تمہاری؟ غصے کا اظہار فرمایا۔
تو یہ نکاح ایک نعمت ہے اور دو خاندانوں کے جوڑ اور محبت اور اتحاد کا ذریعہ ہے۔ اس کے جو اصل مقاصد ہیں ان پر گہری نظر رکھ کر یہ وقتی، اور قرآن پاک کیا کہتا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ فرمایا کہ یہ جو تمہاری ماں بہن بیٹی ہے نا، ان کو تو ادب سے اور محبت سے اور احترام سے دیکھو، یہ نکاح کے قابل نہیں، ان کے تو پاؤں چومو تم، یہ تو بڑے ادب کی جگہ ہیں۔ ان کے علاوہ ساری کائنات کی عورتوں میں سے کسی ایک عورت کا انتخاب کر لو۔ اچھا جی کیسے کریں؟ فرمایا ان تبتغوا باموالکم، ان کو حق مہر دو، ان کا نان نفقہ پورا کرو، غیر محسنین ولا مسافحین، فرمایا شہوت رانی اور خواہشات کو پورا کرنا یہ پیش نظر نہ ہو۔ اس کے آگے عظیم مقاصد ہیں اس نکاح کے، اولاد آنی ہے، آگے ایک سلسلہ چلنا ہے، پورا ایک خاندان ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی ذہن سازی ہے، اور اس اولاد کے جو حقوق ہیں، فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان دی جائے، اور پھر 7ویں دن نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، سر کے بال منڈوائے جائیں، اور پھر اس کی اخلاقی تربیت ہے، لمبا نظام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نکاح کو سادہ بنائیں، پر اثر بنائیں، اور نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی قرار دیا ہے، اور مقصد کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے سکون ملے۔ اگر سکون مل رہا ہے تو سمجھ لو نظام ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہا تو پھر سمجھ لو دونوں میں کوئی خرابی ہے یا کسی ایک میں ضرور خرابی ہے، اس خرابی کا ازالہ ہونا چاہیے، پرسکون زندگی ہونی چاہیے، خوشگوار زندگی ہونی چاہیے۔ کہاں چلے گئے جی؟ تو ان حضرات سے پوچھ تو لیا جائے کیا نظم ہے، نکاح کی حقیقت کو سمجھا جائے اور نکاح کی افادیت کو دیکھا جائے۔ قرآن پاک کو آپ دیکھیں، کتنی آیات اور کتنے احکامات نکاح سے متعلق ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق سے متعلق ہیں، کہیں رضاعت کا مسئلہ ہے، کہیں طلاق کے مسائل ہیں، کہیں عدت کے مسائل ہیں، اور کہیں قرآن پاک کہتا ہے، مرد کو کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، گھر کا ماحول بنے گا، محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی۔ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تو مودت اور رحمت کا رشتہ ہے۔ ہمارے استاد جی مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مودت جب نئی شادی ہوتی ہے تو جذباتی محبت ہوتی ہے، اس کو اللہ نے مودت سے تعبیر فرمایا۔ فرمایا جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے پھر یہ محبت رحمت میں بدل جاتی ہے، اب وہ مودت ختم، اب ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہیں، فدا ہو رہے ہیں۔ بیوی کی کوئی ضرورت ہے، شوہر اس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، شوہر کی کوئی ضرورت ہے، بیوی اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا، قرآن و سنت کی رہنمائی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا اور اپنے گھر کو بنانا اور سنوارنا، یہ ہم سب کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، جب گھر کا ماحول بہتر ہوگا، یہ رشتہ مضبوط ہوگا، سب سے اہم اور سب سے نازک اور سب سے قربت اور سب سے بہترین رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ جب یہ رشتہ صحیح ہوگا تو سارے معاملات صحیح چلیں گے، اگر اس رشتے میں کمزوری ہوگی تو پھر سارے معاملات متاثر ہوں گے، پورا گھر متاثر ہوگا۔
اور اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو رشتہ ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے جو ہدایات اور جو اصولی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، ان کو آپ اصول سمجھ کر اپنے گھروں میں لاگو کریں تاکہ گھروں کا نظم اور ماحول پرسکون ہو جائے۔ اور ہم سب دعا گو ہیں، یہ جو رشتہ ہونے والا ہے بھائی مظہر نواز صاحب کی دختر لخت جگر، ان کا اور جو ان کے شوہر جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا۔ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ بڑا اہم ہے، وقت کے اختصار کی وجہ سے میں نے اس پہلو کو چھیڑا نہیں، لیکن دو چار باتیں اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں، آپ حضرات ان کو نوٹ فرمائیں۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں، خاص طور پر نکاح کے موقع پر اور ولیمہ کے موقع پر، ان رسم و رواج کا قلع کما کرنا اور ان کو ختم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ کرام کی ازدواجی زندگی اور پھر ان کے جو نکاح ہوئے ان سے رہنمائی لیں، ان سے ہدایات لیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے نکاح اور یہ خوشی کے جو ہمارے تقاریب اور پروگرام ہوتے ہیں اس سانچے میں اس کو ڈھالیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے خطرناک ترین چیز ہے وہ ہے نیوتا کی رسم۔ یہ جو لین دین نکاحوں پر ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور افسوسناک ہے، اور میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں کہ یہ مواقع ہوتے ہیں دعائیں لینے کے۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی ہے، جو بھی نکاح میں شریک ہو وہ یہ دعا دے دلہا اور دلہن کو، اللہم بارک لہما وبارک فی ما رزقتہما، اے اللہ ان دونوں کو برکتیں عطا فرما، اور آگے جو ان کی اولاد ہو، جو ان کو رزق ملے، اے اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ یہ ایسی جامع اور بہترین دعا ہے، اگر سارے شادی میں شریک ہونے والے یہ دعا دے دیں اور ان میں سے کسی ایک اللہ والے کی دعا قبول ہو جائے تو شوہر اور بیوی کے تو مزے ہی مزے، ساری زندگی برکتوں میں نعمتوں میں گزر گئی ان کی۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی دعا دیتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس نے پیسے دیے کہ نہیں دیے۔ اگر اس کی طرف سے پیسے آ گئے تو بہت اچھا، نہیں آئے تو پھر کیا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہتا، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض پروگراموں میں تو باہر بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ایسے نکلنا اور گزرنا چاہے تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں تو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جامپور میں، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ یہ انتہائی خطرناک نقصان کیا ہوا اس کا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ۔ جب بھی شادی کا کارڈ آتا ہے نا، سب سے پہلے جملہ جو زبان سے نکلتا ہے، کہتے ہیں پھر مصیبت آ گئی، 1000 روپیہ پھر دینا پڑے گا، 2000 روپیہ پھر دینا پڑے گا۔ یہ امیر غریب کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی زبان سے یہ جملہ۔ ہمارے ہاں خیابان سرور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان میں، ان نے مجھے ایک نماز کے بعد میں کھڑا ہوا تو مجھے کہنے لگے، حضرت اتنے کارڈ آ گئے اس سیزن میں 8-10، تو بڑی مصیبت بن گیا، اب ایک کو 2-2 ہزار دیں تو یہ 20-25 ہزار تو گیا نا، نہ جائیں تو مسائل ہیں، جائیں تو یہ مسائل ہیں۔ اب مسجد میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں مصیبت۔ اچھا صرف اس موقع پر نہیں ہے، ذرا غور کریں، بچہ پیدا ہوا، تقریب رکھ دی، بلایا سب کو، رشتہ دار آ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ پھر مصیبت آ گئی۔ گھروں میں جب آپس میں بیٹھتے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا، یہ بچہ ہے 7 دن تک فرمایا اس کا نام نہ رکھو، یہ عبداللہ بن فلاں، محمد بن فلاں نہیں، اس کی نسبت بھی نہیں ہے، نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کے باپ کا پتہ ہے۔ 7 دن تک سارے مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے
اس کو دعائیں دیں، بچہ بچہ، کس کا بچہ؟ میرا بچہ، کس کا بچہ؟ اس کا، سب کا بچہ، مشترک بچہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دعائیں ملیں 7 دن تک تو اتنی بد دعائیں مل جاتی ہیں، مصیبت مصیبت مصیبت۔ اب بنے گا کیا ذرا بتائیے، ہوگا کیا؟ پھر جو ہونا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نکاح کے موقع پر سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا جملے ہوتے ہیں، آپ حضرات ذرا غور کر لیجئے۔ اب اس نکاح میں کیا ہوگا؟ سنت نہیں ہوگی، باقی سب کچھ ہوگا، چلو گزر گیا نکاح۔ نکاح کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سکون نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا۔ اور اگر صرف یہ لین دین چھوڑ دو، ختم کر دو بالکل 100%، اور ولیمہ کہیں نہیں لکھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ آپ ایک بکرا ذبح کریں، 20 دیگیں پکائیں، 15 دیگیں پکائیں، 100 بندوں کو بلائیں، 500، کہیں بھی نہیں لکھا۔ اب ایک بندے کو بلا کر دعوت ولیمہ کھلا دیں صدقے کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ آپ 1 کلو سالن مرغی کا گھر میں پکاتے ہیں تو آج ولیمہ ہے 1.5 کلو پکا لیں، 2 بندوں کو بلا لیں، گھر میں دسترخوان لگا کے بٹھا کے کہیں جی ولیمہ، بس ہو گیا ولیمہ۔ ایسا ولیمہ بھی ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سب لوگ اپنے اپنے گھر سے لے کر آ جاؤ، جو کچھ ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے کھا لیں گے، یہ بھی ولیمہ ہے۔ یہ سنت کیوں یاد نہیں ہے؟ اور اگر کرنا ہے تو ضرور کریں صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار کھائیں اور فقراء کو ایک طرف کر دیا جائے۔ بابرکت ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کے ساتھ غریب بھی ہوں، فقراء بھی ہوں، ان کو بھی بٹھا کے دعائیں تو ان کی لگیں گی۔ سارے آئیں اور سارے آ کر یہ دعا دیں، اللہم بارک لہما وبارک فیما رزقتہما، بس یہ دعا دیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ 1000 2000 لاکھ کروڑ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ قیمتی ہے، تو اس کا التزام ہونا چاہیے۔ اور دوسری گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جتنی خلاف سنت کام ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، یہ اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ ان تمام کاموں سے یکسر پرہیز ہونا چاہیے، طے کر لیا جائے کبھی کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ یہ تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے، رونے کا دن ہے، اے اللہ ہم اپنے بچے یا بچی کا نکاح کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے خیر فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کا مستقبل اچھا فرما، اے اللہ ان کے گھر کو آباد فرما، اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یہ محنت، یہ کوشش اور یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔